ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دا ورلڈ ٹوڈے یعنی آج کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا موضوع ہے کراچی کی غمگیر صورتحال، کہ کراچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہ کراچی کے جو مسائل ہیں، کراچی کے جو ایشوز ہیں۔ ایک ایسا شہر جو کہ پاکستان کا میگا سٹی ہے، جس کی آبادی تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ کے درمیان ہے، وہاں میں یہ نظر آتا ہے کہ نہ صرف گورننس کا فقدان ہے بلکہ جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ تک کراچی کے عوام کو میسر نہیں ہیں۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے، اس کا تجزیہ کریں گے کہ کراچی کا اصل مسئلہ کیا ہے، کہ کیوں یہ شہر جو کہ ایک زمانے میں پاکستان کا وفاقی دارالحکومت تھا، وہ اب تک ایک انتشار کا شکار ہے۔ ایک ایسا شہر جو کہ ملک کا 65% ریونیو جنریٹ کرتا ہے اور سندھ کا 90% جو ریونیو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے، یہ شہر جو ہے اس کی اونرشپ کیوں نہیں ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ اس شہر کے جو باشندے ہیں وہ ترستے ہیں بنیادی سہولتوں کو، جہاں تک پینے کا صاف پانی ہے، جہاں تک اچھی پبلک ٹرانسپورٹ ہے، جہاں تک سڑکیں ہیں، جہاں تک روزگار ہے۔ تو ہمیں اصل میں 4 نکات پہ اپنی جو بحث ہے، جو تجزیہ ہے، اس پہ فوکس کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کا واحد شہر ہے جس میں ملک کے ہر حصے کے لوگ بڑی تعداد میں آباد ہیں، اور کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے، سندھ کا کیپٹل ہے۔ مگر عجیب سی بات یہ ہے کہ اس شہر میں جو سندھی اسپیکنگ آبادی ہے، یعنی کہ وہ لوگ جن کی مادری زبان سندھی ہے، وہ بمشکل 10% ہے۔ اگر ہم جائزہ لیں کراچی کی لسانی صورتحال کا، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو اردو بولنے والی آبادی کراچی کی، جن کو مہاجر عام طور پہ کہا جاتا ہے، ان کی آبادی جو ہے، جو پہلے تقریباً 30 سال پہلے، 40 سال پہلے جو 60% تھی، وہ اب گھٹ کے جو ہے وہ 45% رہ گئی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا طبقہ ہے وہ پشتون ہے، جن کی آبادی تقریباً کچھ نہیں تو 25% تو ہوگی، اور پھر پنجابی اسپیکنگ، اور پھر سندھی اسپیکنگ، اور سرائکی، اور پھر بلوچی، اور آزاد کشمیر کے لوگ، گلگت بلتستان کے لوگ۔ تو کراچی جو ہے ایک بڑا منفرد شہر ہے، اور یہ ایک دنیا کا میگا سٹی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو یہ تو پہلی بات ہے کہ کراچی کے مسائل جو ہیں وہ ایک دم سے پیدا نہیں ہوئے، ایک دم سے وجود میں نہیں آئے۔ اس کا ایک پس منظر ہے، اس کو ہمیں اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ پچھلے تقریباً 35 سال سے کراچی میں انتشار ہے، یعنی کہ سن 85 سے، جب کہ بشرا زیدی کا کیس ہوا کہ جو ایک سید کالج کی طالبہ تھی، وہ ایک منی بس کے اس میں آ کے ہلاک ہو گئی، کی ٹکر سے ہلاک ہو گئی، اور اس کے بعد سے کراچی میں لسانی فسادات جو ہیں وہ شروع ہوئے۔ دوسری چیز ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ تقریباً 8 ایسے امور ہیں، 8 ایسے ایشوز ہیں جو کراچی کے لیے ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے، اور ایک بڑی خطرناک قسم کی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے اگر ان ایشوز کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا جائے۔ پہلا جو ہے مسئلہ وہ تو پانی کا ہے، کہ کراچی لاس اینجلس کے علاوہ دوسرا ایک بڑا شہر ہے، کہ لاس اینجلس جو امریکہ کا بڑا شہر ہے کیلیفورنیا میں، جس کا پانی جو ہے وہ کولوراڈو ریور سے آتا ہے، تقریباً 100 میل دور سے آتا ہے۔ اسی طریقے سے کراچی کا جو پانی سپلائی ہوتا ہے وہ دریائے سندھ سے ہوتا ہے، تقریباً 90-100 میل دور ہے، اور پھر ہب ڈیم سے ہوتا ہے جو کہ تقریباً 40 کلومیٹر دور ہے۔ تو اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ جو ڈیمانڈ ہے کراچی کی، وہ تقریباً ہے 1 بلین گیلنز پر ڈے، یہ کراچی کو پانی چاہیے، جبکہ پانی جو کراچی میں اویلیبل ہے وہ ہے 450 ملین گیلنز روزانہ کی بنیاد پہ۔ تو جو ایک خلا ہے، جو ایک گیپ ہے، وہ 550 ملین گیلنز کا ہے کراچی کا۔ کراچی کے شہری جو ہیں، اور میں یہ واضح کروں گا کہ یہ پانی کا ایشو جو ہے اٹ از لائک اے ٹائم بام،
کہ اگر اس کو حل نہیں کیا گیا تو کراچی میں فسادات پھوٹ سکتے ہیں، کراچی کی صورتحال جو ہے وہ بہت خراب ہو سکتی ہے، کہ ہر سال کراچی کے جو شہری ہیں وہ 22 ارب روپے خرچ کرتے ہیں ٹینکر مافیا کے ذریعے، کہ ٹینکرز جو ہیں وہ کراچی کے عوام کو پانی سپلائی کرتے ہیں، اور ٹینکرز جو ہیں وہ اس وقت پانی اس کے باوجود کہ کراچی کے شہری جو ہیں وہ پانی کا بل بھی پے کر رہے ہیں، بل ادا کر رہے ہیں، وہ 22 ارب روپے سال کے پانی پہ خرچ کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی میرے خیال میں ایک غلط صورتحال ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ کراچی کا جو ہے وہ ہے بجلی کا، کہ جب سے کے الیکٹرک نے نظام سنبھالا ہے کراچی میں بجلی کی سپلائی کا، بجلی مہیا کرنے کا، بجلی کی پیداوار کا، کراچی کے شہری جو ہیں وہ عذاب جھیل رہے ہیں، کہ کے الیکٹرک اکثر جو ہے وہ بلوں میں اضافہ کر دیتی ہے، قیمت میں اضافہ کر دیتی ہے، بجلی کی سپلائی ہوتی نہیں ہے مکمل طور پہ، اور پھر اس کا خمیازہ جو ہے کراچی کے عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ وفاقی حکومت نے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی، اور سپریم کورٹ میں بھی کیس گیا ہوا ہے کہ کے الیکٹرک کو لگام دی جائے، کہ کے الیکٹرک سے وہ تمام واجبات جو ہیں جو اس نے غیر قانونی طور پہ کراچی کے باشندوں سے حاصل کیے اربوں روپے، وہ واپس لیے جائیں۔ تیسرا مسئلہ جو کراچی کا ہے وہ ہے جس کو کہتے ہیں سیوریج کا مسئلہ، جس کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب بارشیں ہوئی تھیں مونسون کی، بڑی خوفناک بارش ہوئی تھی کراچی میں اس سال جولائی اگست میں، تو کراچی کا سیوریج کا نظام بیٹھ گیا تھا، اور 27 اگست کو جو بارش ہوئی تھی جس نے ریکارڈ توڑ دیا تھا تقریباً 53 سال کا، تو اس سے کراچی تقریباً ڈوب گیا تھا۔ تو سیوریج کا نظام جو ہے وہ بھی خراب ہے، جو کہ تیسرا بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے جو مسئلہ جو بڑا سنگین قسم کا ہے وہ ہے سڑکوں کا، کہ سڑکیں جو ہے کراچی کی بنیادی طور پہ ان کی دیکھ بھال نہیں ہوتی، ان کی مینٹیننس نہیں ہوتی، تو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، اور جو بارشیں ہوئی تھیں جولائی اور اگست کی، جو سڑکیں جن کو بڑا نقصان پہنچا تھا ان کی ابھی تک صحیح طریقے سے مرمت جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ پانچواں بڑا مسئلہ کراچی کا جو ہے وہ ہے کچی آبادیاں، کہ سینکڑوں کی تعداد میں کچی آبادیاں ہیں جس میں لاکھوں لوگ رہ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے کراچی میں لسانی جو ہے وہ ایک طرح سے فسادات کا خطرہ ہوتا ہے۔ چھٹا مسئلہ کراچی کا جو ہے وہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا۔ دو رپورٹیں آئی تھیں، ایک تو رپورٹ آئی تھی WHO کی 2018 میں، جس میں کراچی کو دنیا کا سب سے زیادہ آلودہ شہر قرار دیا گیا، اور ایک رپورٹ آئی تھی اسی مہینے نومبر میں جو کہ بلومبرگ، جو کہ ایک میگزین ہے امریکہ کا، جس نے کراچی کی پبلک ٹرانسپورٹ کو انتہائی خراب قرار دیا۔ تو کراچی میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے۔ مختلف شہروں میں جو پبلک ٹرانسپورٹ چلتی ہے، لاہور میں ہے میٹرو بس ہے، اورنج لائن ہے، اور بھی ان کا بڑا اچھا نظام ہے، KPK کے شہر ہیں بہت سارے، پنجاب کے شہر ہیں، مگر کراچی واحد شہر ہے پاکستان کا جس کی اپنی کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے۔ اور کراچی کے لاکھوں باشندے جو ہیں وہ منی بسوں کے، جو پرائیویٹ منی بسیں ہیں اور جو بسیں ان کے رحم و کرم پہ ہیں۔ تو جب تک کراچی کی ایک اچھی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہوگی، کراچی کے شہری جو ہیں وہ ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتے۔ اور پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اس لیے نہیں ہوگی، اس لیے نہیں یہاں پہ صحیح طریقے سے اس کو چلایا نہیں گیا، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ کراچی کا کے جو دیگر مسائل ہیں وہ اس میں جیسے اگلا مسئلہ جو ہے وہ ہے پولوشن کا، آلودگی کا، کہ کراچی جو ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جو WHO کی رپورٹ تھی، آلودہ ترین شہر ہے۔ یہاں پہ کوئی انتظام نہیں ہے کہ کس طریقے سے یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے، یہاں پہ جو آلودگی ہے اس کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے۔ دوسرا مسئلہ کراچی کا جو ہے وہ ہے ان پلانڈ ڈیولپمنٹ، کہ جو بھی ترقی یا جو بھی اربنائزیشن ہے وہ ان پلانڈ ہے، اور اس میں جو ایک نامور جو آرکیٹیکٹ ہیں اور کراچی کے مسائل پہ ان کو بڑا عبور ہے، عارف حسن صاحب، انہوں نے بڑا کام کیا ہے کہ کس طریقے سے حکومت، ضلعی حکومت اور ملی بھگت سے ان پلانڈ ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو فروغ دیا گیا، اربوں روپے جو ہے وہ اس پہ رشوت پہ لیے گئے،
اور جس کی وجہ سے کراچی کا جو پورا نقشہ ہے وہ خراب ہو گیا. کیونکہ کسی شہر کی ترتیب کے لیے، کسی شہر کی ترقی کے لیے، کسی شہر کی کامیابی کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کی اربن پلاننگ کس طرح کی ہے. تو یہ کراچی میں وہ ہمیں نظر نہیں آتی کہ بڑا بہنگم قسم کا یہاں پہ ایک ماحول ہے کہ کہیں بڑی بڑی اونچی عمارتیں ہیں، کہیں نہیں ہیں. رہائشی علاقوں میں اونچی عمارتیں قائم کر دی گئی ہیں. اور آخری مسئلہ جو کراچی کا ہے وہ یہ ہے کہ اس شہر کو کوئی اون ہی نہیں کرتا. سندھ حکومت جو ہے، جس کی ذمہ داری ہے کراچی کے مسائل کو دیکھنے کی کہ وہ کنٹرول کرتی ہے، وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. کیونکہ کراچی شہر سے پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار ممبران قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی جو ہے وہ الیکٹ ہوئے. مگر عجیب سی بات یہ ہے، ایک بےحسی کی بات یہ ہے کہ جب 27 اگست کو اور اس سے پہلے جو کراچی میں بارشیں ہوئیں، صدر عارف علوی صاحب جو کہ کراچی سے الیکٹ ہوئے اور جو کہ صدر پاکستان اب ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کہ کراچی سے منتخب ہوئے، ایک لفظ تک نہیں. یعنی عمران خان صاحب نے جو دورہ کیا کراچی میں جو دورہ کیا انہوں نے، وہ کیا سپتمبر کے شروع میں. یعنی توفیق ہی نہیں ہوئی، نہ صدر پاکستان کو ہوئی کہ دو بولی بول دیتے کہ جس سے کراچی کے عوام کو کوئی ڈھارس مل جاتی، وہ بھی نہیں کیا. وزیر اعظم صاحب کو بھی کے پاس بھی وقت نہیں تھا. اور سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ فوٹو سیشنز تک محدود رہی. اور بے شک سندھ کے وزیر اعلیٰ نے دورے بھی کیے. اور پھر اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو میئر کراچی ہے وسیم اختر صاحب، وہ ہمیشہ روتے رہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کو کوئی اون ہی نہیں کرتا. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ کیونکہ ایک وارننگ جو ہے، ایک تنبیہ جو ہے جو دی جا رہی ہے، اکثر دی جا رہی ہے کہ اگر کراچی کے مسائل جو کہ تو رہے، جس میں پانی کا، بجلی کا، سیوریج کا، روزگار کا، ماحولیات کا، پبلک ٹرانسپورٹ کا، یہ مسائل اگر ٹھیک نہیں ہوئے تو کراچی میں بڑے پیمانے پہ فسادات ہو سکتے ہیں. اور چونکہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کا انڈسٹریل ہب ہے، کراچی جو ہے وہ ملک کا معاشی ہب ہے، مرکز ہے. تو اگر یہاں پہ حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوئے اور ادھر مافیاز کو کنٹرول نہیں کیا گیا، یہاں پہ کا کلچر جو ہے جو کہ انتہائی کہنا چاہیے کہ بہت ہی خراب ہو چکا ہے، جہاں پہ قانون کی حکمرانی، جہاں پہ اچھی حکمرانی، جہاں پہ انصاف، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نظر نہیں آتی. اگر ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی گئی تو پاکستان جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر کراچی جو ہے اس میں عدم استحکام ہوتا ہے، اس میں اگر لاقانونیت ہوتی ہے تو اس سے پورا ملک جو ہے وہ لپیٹ میں آ جائے گا. اور کراچی ظاہر ایک بین الاقوامی شہر ہے اور اس پہ کئی عالمی طاقتوں کی نظریں ہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ کراچی میں ایک ایسا نظام بنایا جائے جس میں کہ میئر جو ہیں وہ براہ راست جن کو منتخب کیا جائے، جو لوکل گورنمنٹ ہے، جو ضلعی حکومت ہے، وہ امپاورڈ ہو، وہ محتاج نہ ہو سندھ گورنمنٹ کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی، اس کے پاس وسائل ہوں. اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ جو بھی یہاں پہ اخراجات ہوں، اب جیسے کہ وفاقی حکومت نے اعلان کیا، عمران خان صاحب نے ستمبر کے پہلے ہفتے میں کراچی کے دورے پہ بارشوں کے بعد، کہ 1 خرب روپے کا ایک فنڈ قائم کیا جائے گا جس سے کراچی کے مسائل کو، جس میں پبلک ٹرانسپورٹ ہے، جس میں سیوریج ہے، جس میں پانی ہے، مسائل کو حل کرنے میں مدد ملے گی. مگر جو چپخلش ہے جس میں کہ سندھ حکومت جو ہے وہ بلیم کرتی ہے، الزام ٹھہراتی ہے وفاقی حکومت کو، جو ضلعی حکومت تھی وہ وفاقی حکومت، فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ، صوبائی حکومت دونوں کو بلیم کرتی ہے. تو یہ بلیم گیم جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے. اور اس میں کراچی کی جو خاموش اکثریت ہے جو کہ سمجھتی ہے کہ ان کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگا ہوا ہے، جب تک کہ وہ کھڑی نہیں ہوگی، جب تک کہ وہ اپنے منتخب نمائندوں سے سوال نہیں کرے گی، جب تک کہ ان کو اکاؤنٹیبل نہیں کرے گی، کراچی کے حالات نہیں بدلیں گے. اور یہ میں کہنا چاہوں گا کہ کراچی ایک زمانے میں بہت ہی ایک عمدہ شہر ہوتا تھا، ایک ایسا شہر ہوتا تھا جہاں کے لوگ بڑے باشعور، ایک ترقی یافتہ شہر، جہاں کی پبلک ٹرانسپورٹ اچھی تھی، بہتر تھی، جہاں پہ بجلی پانی کا نظام بہتر تھا. مگر پچھلے تقریباً 30-35 سال سے
یہاں پہ صورتحال جو ہے وہ انتہائی گھمگیر ہو چکی ہے. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو چیلنج ہے کراچی کا، یہ سب کے لیے ہے، پورے پاکستان کے لیے ہے. یہ صرف کراچی کے باشندوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور جو اس کے علاوہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں، یہ ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ آگے آئیں اور مختصر عرصے میں کراچی کے معاملات کو درست کریں، اس سے پہلے کہ حالات جو ہیں وہ قابو سے باہر ہو جائیں. بہت شکریہ.